وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بڑے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 13 شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس کے بعد آگے برکتوں سے بھرپور ایک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جملہ حاضرین کو اور اپنی پوری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو اس کی مقدس بہاریں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ ایسی بے بہا اور انگین اور لامحدود برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ پر بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ نہایت اہم ہے۔ شعبان کے 2 معنی اہل لغت نے لکھے ہیں۔ شعبان کا ایک لفظ، ایک مطلب یہ ہوتا ہے شاخ در شاخ، جس طرح سے ایک درخت کے مختلف شاخیں ہوتی ہیں اور وہ شاخیں مل کر کے ایک سایہ بناتی ہیں، اس طرح سے شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر شاخ در شاخ اللہ کی رحمتیں اپنے مومن بندوں پر اترتی ہیں، اس لیے اس شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا لفظ شعب سے نکلا ہے، شعب گھاٹی کو کہتے ہیں، اور گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے جس طرح سے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور جب انسان گھاٹی پہ چڑھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک مائل سٹون اور ایک کامیابی کی ایک منزل طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں جب بندہ مومن نفلی روزوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، نفلی اعمال کے ذریعے سے یہ گھاٹی طے کرتا ہے تو سامنے گویا کہ رمضان مبارک مسکرا رہا ہوتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ رمضان مبارک کی تیاری کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے، اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو شعبان کی اہمیت کی 3 بڑی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان 3 وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ تو جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ رمضان مبارک کے قریب ہے، اس سے پہلے ہے گویا کہ اس کے لیے تیاری کا ایک سامان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، بعد میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس میں ایک بندہ مومن کو ایک ترغیب موجود ہے کہ وہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے روزے چونکہ فرض ہیں، یکدم سے اگر آپ اس میدان میں کودیں گے تو اس میں ناکامی کا ڈر ہے، بیماری کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، تو شعبان کے مہینے سے اگر روٹین سیٹ ہو جائے تو رمضان مبارک میں انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ورنہ یکدم سے 12-14 گھنٹے کی بھوک برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے شعبان کے مہینے سے اس کی تیاری شروع ہو جائے۔ دنیا بھر کے اندر کھیلوں کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں جو بھی کھلاڑی ہوتے ہیں، ایتھلیٹ ہوتے ہیں، پلیئر ہوتے ہیں، وہ پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، وارم اپ ہوتے ہیں۔ وہ جو بڑا حتمی مقابلہ ہوتا ہے اس کے لیے خوب تیاری کر کے تب وہ اس میں اترتے ہیں تاکہ وہ اچھے کمپٹیٹر ثابت ہو سکے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر اگر ہم رمضان مبارک کے معاملے میں اپلائی کر لیں تو وہاں پر 12-14 گھنٹے کی جو بھوک پیاس کی جو مشقت ہے وہ آسان نہیں، اس لیے شعبان کے اندر نفلی روزوں کے ذریعے سے اس کی تیاری ہو جائے، اور شعبان کے مہینے میں انسان اپنی تلاوت قرآن پاک کی روٹین بنا لے، نفلی روزوں کی ترتیب بنا لے، نفلی عبادات کی ترتیب بنا لے، تاکہ رمضان مبارک میں اس کو کوئی چیز اجنبی نہ لگے، اس کا جو اس کی فزیک ہے، جو اس کی باڈی ہے، وہ اس مشقت کو ابزورب کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ تیسری وجہ شعبان کی اہمیت کی یہ ہے کہ اس کے اندر نصف شعبان کی ایک رات موجود ہے جس کی اہمیت کے اوپر متعدد احادیث موجود ہیں، اس کے اعمال کے اوپر، اس کے قیام کے اوپر اور روزوں کے اوپر متعدد احادیث چونکہ موجود ہیں جن کا تذکرہ میں بعد میں کرنے لگا ہوں۔
تو اس لیے شعبان کے مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں جو کہ صحاح ستہ میں سے ہیں، بخاری شریف سے ہیں، مسلم شریف سے ہیں، سنن نسائی سے ہیں اور سنن ماجہ سے ہیں، اور اس کے ذیل میں ہم دیکھیں گے کہ شعبان کے اندر کون کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے، اور بعد میں ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں فقط خرافات ہیں، ہندوؤں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو کہ حرام اور بدعت ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک جس کے اندر خاص طور پر لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کا جو نصف ہے یعنی 15ویں شب ہے، اس رات کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ یہ حدیث سنن ماجہ کے اندر موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی کی ذات اپنی شیان شان لیلہ نصف من شعبان یعنی 15ویں شب میں لیطلع جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ کسی ٹائم سپیس کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی جسم کے اندر، کسی مکان کے اندر قید نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف کسی جسم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی شیان شان ہم نہیں جانتے، کیسی خاص وہ رحمت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، کیسے خاص انداز میں اللہ رب العزت کی ذات جلوہ افروز ہوتی ہے، کس انداز میں اللہ کی ذات کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس خاص رات میں لیلۃ النصف من شعبان لیطلع، اللہ کی ذات جلوہ افروز ہوتی ہے۔ فیغفر، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں لجمیع خلقی، اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، لیکن دو لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ فرمایا لمشرک، نمبر 1 مشرک اور نمبر 2 مشاحن۔ مشرک تو بہت واضح ہے، جو انسان اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے سورہ النساء کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو نجاست اور گندگی اور رجس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہ عقیدے کی بدبو ہے، اس سے اللہ رب العزت ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اس گناہ سے۔ قرآن مجید میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، قتل، چوری، زنا، ڈاکہ، لوگوں کے مال و جان کے لیے خطرہ بننا، یہ سارا ظلم ہے۔ لیکن سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم عظیم کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس ذات نے تجھے پیدا کیا، تجھے کھانے کو دیا، تجھے سانس دی، تجھے زندگی دی، تجھے اتنی نعمتیں دی، تجھے اتنے حواس دیے، دیکھنے کی قوت دی، اور اس کے بعد تو اس ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اور دوسرا مشاحن کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو مشاحن کا لفظ ہے اس کے اوپر غور کیجیے، مشاحن کا لفظ شحنا سے ہے۔ شحنا کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس سے بدلے کی تمنا بھی کرے اور اس کو نقصان پہنچنے کی آرزو رکھے، خوش ہو اور موقع کی تلاش میں ہو کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ ہے مشاحن۔ اس سے الگ کچھ چیزوں کی مذمت کی گئی ہے جو کہ اخلاق رذیلہ میں سے ہیں، کچھ الفاظ عام ہیں، مثال کے طور پر حسد کا لفظ ایک بولا جاتا ہے۔ حسد ایک برا جذبہ ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، لیکن آپ اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتے ہیں، یہ ہے حسد۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان الحسد، بے شک حسد تأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تو اس جذبے سے، اس اخلاق رذیلہ سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے شحنا، جو کہ اس سے بھی برا ہے، کہ نقصان پہنچنے کی تمنا اور نقصان پہنچانے کی خواہش۔ فرمایا کہ ان دو لوگوں کی، مشرک کی اور مشاحن کی، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ جو کہ محدثین کے امام شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی تحسین فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ جو خاص رات ہے یعنی 15ویں شب یا لیلۃ النصف من شعبان، آج 13 شعبان ہے، کل دن 14 کا ہوگا، رات 15 کی ہوگی، یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب جو ہے، فرمایا کہ اس رات میں اعمال اللہ کی ذات کے سامنے بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کتنا اہم لمحہ ہے۔ فرمایا یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارaka تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ میں نے آپ کو کبھی نوٹس نہیں کیا کہ آپ نے کبھی اتنے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ آپ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ قال آقا کریم علیہ السلام نے جواب فرمایا ذالک الشہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور کثرت کے ساتھ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ کیا اہمیت ہے اس کی؟ فرمایا وہو شہر، یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ فاحب، آگے سنیے گا، فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، فاحب ان یرفع عملی، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا جب عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو، میرے جب اعمال پیش ہوں، سید المرسلین یہ فرما رہے ہیں، سرور کونین یہ فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں، مجھے یہ پسند ہے وانا صائم، کہ میں روزے کے ساتھ۔ تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ایک قیدی ہے، اس کا ٹرائل چل رہا ہے، سال بعد اس کی تاریخ آتی ہے، آج اس کا چالان پیش ہونا ہے اور اس کی جو اس کے اوپر جرا ہونی ہے، ڈسکس ہونا ہے، اس کا عمل وغیرہ سارا کچھ، اور اس دن جو ہے وہ کسی اس کو برات مل جائے، اس کو آزادی مل جائے، اس کی تحسین ہو جائے، اس کی مدح سرائی ہو جائے، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اعمال پوری سال جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر اس دن اس رات میں ہمارا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور اس کے ساتھ جو آخری عمل ہو وہ ہمارا روزے کا ہو جائے، وہ قیام اللیل کا ہو جائے، وہ تلاوت کا ہو جائے، وہ ذکر و فکر کا ہو جائے، وہ کسی کے ساتھ نیکی کا ہو جائے، معافی تلافی کا ہو جائے، صلح صفائی کا ہو جائے، کسی کو اگر آپ اپنا حق معاف کر دیں، اس کے اوپر احسان کر دیں، اس کا ہو جائے، لڑائی جھگڑا چھوڑنے کا ہو جائے، کوئی بھی ایسا اچھا عمل ہو جائے جس سے اللہ کی ذات راضی ہو، تو یقین مانے کہ موج ہی موج ہے۔ اس کو اسی وجہ سے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ کئی سارے دوستوں کو لیلۃ البراءت کا جو لفظ ہے اس سے دقت ہوتی ہے، یا مت بولیے، لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ تو احادیث کے اندر موجود ہیں، 10 سے زیادہ صحابہ سے روایات مروی ہیں، اور کچھ روایات کے اوپر ضعف بھی صادر ہوا ہے کہ اس کے اندر ضعف موجود ہے، ایک خاص اصطلاح ہے ضعیف حدیث بات کر، لیکن محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حدیث کا درجہ اگرچہ ضعیف کا بھی ہو، لیکن فضائل کے اندر اگر اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس سے ملنے والا لیسن اور سبق ہے، اگر وہ قرآن و سنت کی عمومی سبق سے ٹکراتا نہیں ہے تو وہ 100% قابل عمل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کہ جس کی سند کے اندر یعنی جو چین آف نیریٹرز ہوتا ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اگر اس چین کے اندر اگر کوئی مسئلہ بھی آ رہا ہے، اگر ایک آدھا ضعیف راوی موجود ہے، ایک آدھا ایسا راوی موجود ہے کہ جس کے اوپر علماء محدثین نے طعن کیا ہے یا اس کو مجروح قرار دیا، لیکن اس کے طرق زیادہ ہیں، طرق سے مراد یہ ہے کہ مختلف صحابہ سے مروی ہے، مثلا یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اجلہ صحابہ ہیں۔ تو متعدد طرق سے اگر ایک حدیث پاک آ جاتی ہے تو وہ 100% قابل عمل ہوتی ہے۔ یہ والی جو حدیث پاک ہے اس کو امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے، اور اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس رات کے اندر آپ اس کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا اعمال نامہ پیش ہو میں کس حالت میں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اب اس کو لیلۃ البراءت کیوں کہا جاتا ہے؟ براءت کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے تو آسان ہو جائے گا۔ براءت کہتے ہیں بری ہونے کو،
प्रॉब्लम क्या है कि हम अजमी लोग हैं, हम अल्फाज के ऊपर गौर फिक्र करते नहीं है, हम लफ्ज को बिगाड़ देते हैं। जब बिगाड़ देते हैं तो आने वाली नस्ल उसके साथ मजीद कुछ हफवात, मुगल्लजात, कुरान सुन्नत के खिलाफ कुछ बिदआत को जोड़ देती है साथ। ये लफ्ज बराअत था, लेकिन हमने इसको बिगाड़ के क्या बना दिया? बारात, शबे बारात बना दिया। अब शबे बारात बनाया तो जो अगली नस्ल आई उन्होंने बारात के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खरे किस चीज की बारात आती है। तो बीच में तो जो हाल बीच में शुरू हो जाते, तो जनाब बारात फरिश्तों की कोई बारात आती है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा है, फरिश्तों की बारात आ रही है। तो इस तरह से कहानियों को बना लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आलिया कायनात के दुल्हा हैं, जन्नत के दुल्हा हैं, उनकी फजीलत अहमियत से तो इनकार नहीं है, लेकिन उनकी तरफ मंसूब करके आप मन गढ़ंत बात पेश नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मन कसब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिन्हा, जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर बना ले। इसलिए हदीस पाक को नकल करते हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नकल करते हुए उलमा इकराम मुहद्दिसीन ने बहुत एहतियात से काम लेने की हिदायत की। तो इसलिए यह भी फरमाया गया कि भाई अवामुन नास के सामने आप फजाइल की बात रखेंगे और वो भी बहुत मोहतात अंदाज में रखेंगे और वाज़ेह करके रखेंगे। बरात कहते हैं छुटकारे को, बारात अगर कहेंगे तो वो बारात बे अलिफ बा है, बरात कहेंगे तो उसमें अलिफ बाद में आ रहे हैं। बरात कहते हैं छुटकारे को, जैसे लफ्ज बोला जाता है बरी, फलां बरी हो गया, भाई अल्लाह के सामने आमाल पेश हुए, ये हदीस पाक से साबित हो गया। अब अगर आप रोजे से हैं, आप अच्छा अमल कर रहे हैं, आपके अमाल नामे में जो लेटेस्ट जो इजाफा हुआ है वो अच्छे अमल का हुआ है, तो यकीनन आप अल्लाह के सामने क्या हो गए? अल्लाह की अदालत से क्या हो गए? बरी हो गए। तो इस लिहाज से इसको कहा जाता है शबे बरात। ये दो हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं। तीसरी जो हदीस पाक है वो उम्मुल सय्यदा आयशा तय्यबा ताहिरा हुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और ये हदीस पाक जो मैं आपके सामने अब रखने लगा हूं, ये मुत्तफक अलैह है। मुत्तफक अलैह की वजाहत मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में की थी, दोबारा कर देता हूं। मुत्तफक अलैह ऐसी हदीस पाक को कहते हैं जिस पर क्या हो रहा हो, चलें मुझे इत्मीनान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों हदीस के बड़े इमाम मुत्तफिक हों, दोनों ने अपनी किताब के अंदर इसको जगह दी हो। दोनों के जो हदीस पाक को लेने के मयार बहुत सख्त है, इनकी शराइत बहुत करीब है, लिहाजा जो हदीस इनकी किताब में आएगी ना वो ऑथेंटिक होती है। बुखारी शरीफ के बारे में तो हमारा ये अकीदा है असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कि कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन जो रोए जमीन के ऊपर किताब है वो कौन सी है? बुखारी शरीफ है। अब ये जो हदीस पाक है ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। इस चीज को कहते हैं मुत्तफक अलैह, एग्रीड अपॉन, कि इस पर दोनों हदीस के बड़े इमाम क्या हो गए हैं? मुत्तफिक हो गए। ये जो रवायत है वो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने ये फरमाती हैं, लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने से ज्यादा किसी और महीने में रोजे नहीं रखते थे। ऑफ कोर्स रमजान मुबारक इससे एक्सक्लूडेड होगा, तो रमजान मुबारक के अलावा बाकी 11 महीनों में सबसे ज्यादा रोजे हुजूर किस महीने में रखा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शाबान के महीने में। फ़इन्नहु काना यसूमु शाबान कुल्ला, फरमाया कि आप ऐसी समझ लीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने में रोजे से रहते थे। अब कसरत सयाम तो साबित हो गया शाबान के महीने में। उसके बाद जो अगली रवायत है वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो ये फरमाते हैं सामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन कामिला, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी महीने में मुकम्मल रोजे नहीं रखते थे, तो कभी भी गैर रमजान, सिवाय रमजान के। वो कौन सा महीना होता था जिसमें मुकम्मल रोजे रखते थे? फरमाया कि वो शाबान का महीना होता था। इसके साथ उन्होंने यह भी इजाफा फरमाया है, वही यसूमु हत्ता यक़ूलुल क़ाइलु, इतना कसरत के साथ हुजूर मुसलसल रोजे रख रहे हैं यहां तक कि कोई देखने वाला ये कहेगा ला वल्लाही ला युफ्तिरु, यहां तक कि हुजूर कभी कोई रोजा छोड़ेंगे नहीं, तो मुसलसल रखते ही चले जाएंगे यहां तक कि रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। वह युफ्तिरु, कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजों में वक्फा कर लिए करते थे, हत्ता यक़ूलुल क़ाइलु, यहां तक कि देखने वाला ये कहेगा ला वल्लाही ला यसुम, शायद हुजूर अभी रमजान मुबारक तक शायद रोजा नहीं रखेंगे। गोया के दोनों तरीके साबित होंगे। एक यह कि आप मुसलसल रोजे रखते जाएं रमजान मुबारक तक, एक यह है कि आप शाबान के शुरू में रोजा रख लीजिए,
آپ کی عادت بن جائے، جسم ڈھل جائے. اب رمضان المبارک سے پہلے کچھ دن اپنی انرجی کو بحال کر لیجئے اور کچھ دن روزہ مت رکھیے. یہ طریقہ کر لیجئے. یا آپ یہ کر لیجئے کہ شعبان المعظم کے شروع میں رہنے دیجئے، شعبان المعظم کے آخر میں آپ روزہ رکھتے رکھتے رمضان المبارک تک پہنچ جائیے. تو گویا کہ یہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، وہ ان دونوں چیزوں کی گنجائش پیدا کر رہی ہے. مسلسل روزے رکھیں یا مسلسل روزے نہ رکھیں یہاں تک کہ رمضان مبارک شروع ہو جائے. تو یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز، رمضان مبارک کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں. شعبان المعظم کے اندر معاف کیجیے، کثرت کے ساتھ روزہ. دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ رمضان کی تیاری کریں گے. تیسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اس کے اندر آپ کثرت توبہ، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بری کرنے کی کوشش کریں گے. توبہ کی کثرت کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے. اگر بندوں کے درمیان میں بیچ میں کچھ معاملات ہیں، کوئی لڑائی ہے، کوئی تنازع ہے، تو اس کی صلح صفائی کریں گے، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے تو اس وقت آپ اللہ کے دربار میں سرخ روح ہو کے آپ اور آپ کے اعمال نامہ کیا ہو، پیش ہو. کثرت ذکر کے ذریعے سے توبہ کا اہتمام اس سے ثابت ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر درود پاک والی جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ والی آیت، یہ محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، یہ والی جو آیت ہے یہ قرآن مجید کے اندر جو نازل ہوئی ہے، حصہ بنی ہے، یہ شعبان کے مہینے میں بنی ہے. اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ درود پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے اوپر بطور امتی سب سے زیادہ جس شخصیت کے احسانات ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے. آقا کریم کی ذات عالیہ خاتم النبیین ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب قیامت تک کسی بھی میننگ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کے بعد اب تا قیامت کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی لعین، کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو ایکنالج کرے، اس کو مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ نہ صرف ہمارا عقیدہ ہے بلکہ یہ آئین پاکستان کے اندر یہ موجود ہے. کوئی بھی طاقت روئے زمین کے اوپر پاکستان کی سرزمین کا رہنے والا رہائشی، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر قائم ہو، وہ کسی بھی انداز میں ود لیٹر اینڈ اسپرٹ آئین پاکستان کی اس شک کی مخالفت نہیں کر سکتا. اگر نادانستہ ہوئی ہے تو وہ اس کی اصلاح کرنے کا پابند ہے، اگر جان بوجھ کر کیا تو اس پر توبہ کرنے کا پابند ہے. اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان جو موجود ہے اس کا وجود ہی اسلامی نظریہ حیات کے اوپر ہے، اور اسلامی نظریہ حیات عقیدہ ختم نبوت سے وابستہ ہے. عقیدہ ختم نبوت ختم، اسلامی نظریہ پاکستان بھی ختم. تو اس لیے پاکستان کا وجود اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ ہے. اج دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ٹھیک ہاسی اتنے نقصان دا مطلب کیا. مسلمان تو ادھر بھی ہیں، مسلمان تو ادھر بھی ہیں. یہاں پہ جو ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے گئی تھی وہ کس لیے دی گئی تھی؟ وہ محمد الرسول اللہ کے عزت کے تحفظ کی آزادی کے لیے دی گئی تھی. لہذا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا، اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتنے پاک نبی دی عزت نہیں ہے اس پاکستان دا مطلب کیا. پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان احادیث کی روشنی میں جو 5 اعمال ثابت ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ سارے خرافات ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے، اس شعبان میں 15ویں شب میں اب الحمدللہ اس کے اوپر کافی قابو اور کنٹرول آ چکا ہے. کیا جی؟ پھول جھڑیاں ہیں، جو آتش بازی ہے، کھیل تماشا ہے، پٹاخے ہیں، یہ حرام ہے.
یہ ہندوانہ رسومات ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آئیں. کیا کیا ہے کہ ہر ایک اچھی بات بھی ہم نے ان کے طریقے پر کرنی شروع کر دی, تو اس وجہ سے یہ حرام کاری بھی ہمارے اندر آ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے کتنا جانی نقصان ہوتا ہے. گھروں کے گھر, مارکیٹوں کی مارکیٹیں, دکانوں کی دکانیں جل جاتی ہیں آتش بازی کے سامان کی وجہ سے. اب تو اس کے اوپر شکر ہے کوئی قانونی پابندی بھی آ گئی ہے, ادروائز یہ چیز شرعاً جو ہے یہ حرام اور ممنوع ہے. ہر ایسی چیز, ہر ایسا عمل جس میں انسانی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ حرام اور ممنوع ہے. اسی طرح سے اس شعبان کے اندر یا اس خاص رات میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, ذکر کیجئے, آپ تلاوت کیجئے, رات کو جاگیے, اگلے دن روزہ بھی رکھیے. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا. اگر خاص یہ الفاظ بھی اگر موجود نہیں ہیں, مثال کے طور پر ایک حدیث بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, سومو نہارا قومو لیلہ, کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس رات کو جاگو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. اب اس سند کے اوپر علماء محدثین نے کلام کیا, اکثر و بیشتر اس کو ضعیف قرار دیا, لیکن مفہوم کے اعتبار سے دیگر احادیث کو ساتھ ملا لیں تو بات تو ثابت ہوگی کہ بھئی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, رات کو قیام بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس خاص حدیث پاک کی وجہ سے آپ روزہ نہ بھی رکھنا چاہیں, بھئی دوسری چیز سے موجود ہے کہ یہ ایام بیز ہیں. ایام بیز ہر مہینے کے جو درمیان والے دن ہوتے ہیں چاند کے, جب چاند فل سوئنگ میں ہوتا ہے, ان دنوں میں دو کام کرنے کی احادیث کے اندر خاص طور پر تائید آئی ہے. وہ دو کام کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کام ہے حجامہ لگانا. حجامہ ایک مائنر آپریشن ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بالکل اجنبی ہے. ابھی میں نے لفظ بولا تو کئی سارے لوگوں نے گردن اٹھا کے دیکھا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب تشریف لے کر کے گئے تو واپس تشریف لا رہے تھے, تو فرشتوں کی ہر ایک جماعت میں حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کی تلقین کریں کہ اس کے اندر 70 بیماریوں سے شفا ہے. وہ ایک مائنر آپریشن ہوتا ہے, ایک کپ ہوتا ہے جو کہ دو کندھوں کے بیچ میں لگایا جاتا ہے جہاں پہ جو گدی ہے, تو اس جگہ سے جتنا جمع ہوا خون ہے وہ سارا کا سارا وہاں سے نکل جاتا ہے جو کہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے. اب یہ کتنا آسان علاج ہے, موسم تبدیل ہو تو یہ لگوا لیجیے. ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات بتائیں گے کہ اس کی دیگر احتیاطیں کیا, وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں مزید آپ سے بات کر سکوں. میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے حجامہ کی اہمیت رکھنا چاہتا ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, لیکن ہماری عادت, ہمارا طریقہ یہ بن چکا ہے کہ جب تک 15, 20, 50 ہزار کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے, جب تک وہ بڑا پواڑا نہیں پڑے گا, تب تک سکون نہیں ملتا کہ ہمیں آرام آ رہا ہے. اور یہ حدیث پاک سے اتنی بہترین علاج مل رہا ہے شفا کا, نہ جانے کتنی بیماریوں سے رب العزت کی ذات شفا دے دے. رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ رکھے. تو دوسری چیز جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے ایام بیس کے روزے. ایام بیس کیا ہیں؟ وہ 13, 14, 15 کے جو ایام ہیں ان دنوں میں روزے رکھ لینا. تو اس وجہ سے لیلۃ النصف من شعبان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی اہمیت ہے. البتہ یہ ہے کہ خاص طرح کے کھانوں کا اہتمام کرنا, خاص طرح کی جناب جو ہے وہ ڈشوں کا اہتمام کرنا کہ اس کے بغیر شعبان اور یہ شب برات گزرے گی نہیں, یہ درست نہیں. تو یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تو وہ نفلی ہوگا. اگر آپ ذکر تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی مسلمان کی ایک شان ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ان راتوں کے اندر شعبان کے اس مہینے میں خاص طور پر ان چیزوں کا اہتمام فرمایا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان راتوں کی عزت کریں اور اس مہینے کا خاص اہتمام کریں تاکہ رمضان مبارک میں جب ہم جائیں تو ہم مکمل طور پر تیار ہو کے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.